دین کے معاملے میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین۔ اس آیت میں جو لفظ دین استعمال ہوا ہے اس سے مراد وہی عقیدہ ہے جو عقیدہ ہم پچھلی وائسز میں آیت الکرسی میں پڑھ چکے ہیں، یعنی آیت الکرسی میں اللہ کے بارے میں جس عقیدے کی بات کی گئی ہے اسی عقیدے کو اس آیت کے اندر دین کہا گیا ہے، اور دین پورا نظام زندگی ہے، سسٹم آف لائف ہے جو آیت الکرسی میں بیان کیے گئے عقیدے پر بنتا ہے۔ اور یہ جو کہا ہے کہ دین کے معاملے میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کا یہ اعتقادی اور اخلاقی اور عملی نظام کسی پر زبردستی نہیں ٹھونسا جا سکتا، یہ ایسی چیز ہی نہیں ہے جو کسی کے سر جبرن منڈی جا سکے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد تبین الرشد من الغی، صحیح بات غلط خیالات سے الگ چھانٹ کر رکھ دی گئی ہے۔ فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم۔ اب جو کوئی طاغوت کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لے آیا، اس نے ایک ایسا مضبوط سہارا تھام لیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں، اور اللہ جس کا سہارا اس بندے نے لیا ہے سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ آیت میں لفظ استعمال ہوا ہے طاغوت۔ لغت کے اعتبار سے ہر اس شخص کو طاغوت کہا جائے گا جو اپنی جائز حد سے تجاوز کر کیا ہو، یعنی لمٹ کراس کر کیا ہو۔ قرآن کی ٹرم میں، قرآن کی اصطلاح میں طاغوت سے مراد وہ بندہ ہے جو بندگی کی حد سے تجاوز کر کے خود آقائی اور خدا بندی کا دم بھرے، یعنی دعویٰ کرے کہ میں ہی آقا ہوں اور میں ہی خدا ہوں، اور خدا کے بندوں سے اپنی بندگی کروائے۔ خدا کے مقابلے میں ایک بندے کی سرکشی کے 3 لیول ہوتے ہیں۔ پہلا لیول یہ ہے کہ بندہ اصولاً اللہ ہی کی فرما برداری کو سچ مانے، حق مانے، مگر پریکٹیکلی اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی کرے، اس کو کہتے ہیں فسق۔ سرکشی کا دوسرا لیول یہ ہے بندہ اللہ کی فرما برداری سے اصولاً منحرف ہو کر یا تو خود مختار بن جائے یا اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی کرنے لگے، اس کو کہتے ہیں کفر۔ اور سرکشی کا تیسرا لیول یہ ہے کہ بندہ مالک سے باغی ہو کر اس کے ملک اور اس کی رعیت میں خود اپنا حکم چلانے لگے۔ اس لاسٹ لیول پر، آخری مرتبے پر جو بندہ پہنچ جائے اسی کا نام طاغوت ہے، اور کوئی شخص صحیح معنوں میں اللہ کا مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اس طاغوت کا منکر نہ ہو۔ جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان کا حامی و مددگار اللہ ہے، اور وہ ان کو تاریکیوں سے روشنی میں نکال لاتا ہے۔ تاریکیوں سے مراد جہالت اور گمراہی کی تاریکیاں ہیں جن میں بھٹک کر انسان اپنی کامیابی، فلاح اور سعادت کی راہ سے دور نکل جاتا ہے، اور حقیقت کے اپوزٹ یعنی حقیقت کے خلاف چل کر اپنی تمام قوتوں اور کوششوں کو غلط راستوں میں استعمال کرنے لگتا ہے۔ اور نور سے مراد علم حق ہے جس کی روشنی میں انسان اپنی اور کائنات کی حقیقت اور اپنی زندگی کے مقصد کو صاف صاف دیکھ کر بصیرت کی وجہ سے ایک صحیح راہ عمل پر چل پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور جو لوگ کفر کی راہ اختیار کرتے ہیں ان کے حامی و مددگار طاغوت ہیں۔ طاغوت یہاں طواغیت کے معنی میں استعمال ہوا ہے، یعنی بہت سارے طاغوت، ایک طاغوت نہیں بہت سارے طاغوت، یعنی خدا سے منہ موڑ کر انسان ایک ہی طاغوت کے چنگل میں نہیں پھنستا بلکہ بہت سے طواغیت اس پر مسلط ہو جاتے ہیں۔ ایک طاغوت تو شیطان ہے جو اس کے سامنے نت نئی جھوٹی ترغیبات کا سدا بہار باغ پیش کرتا ہے۔ دوسرا طاغوت آدمی کا اپنا ہی نفس ہے جو اسے جذبات اور خواہشات کا غلام بنا کر زندگی کے ٹیڑھے سیدھے راستوں پر کھینچے کھینچے لیا پھرتا ہے۔ اور بے شمار طاغوت باہر کی دنیا میں بھی پھیلے ہوئے ہیں، بیوی، بچے، رشتہ دار، برادری، خاندان، دوست، آشنا، سوسائٹی، قوم، امام، رہنما، لیڈر، حکومت اور حکام، یہ سب انسان کے لیے طاغوت ہی طاغوت ہوتے ہیں جن میں سے ہر ایک اس انسان سے اپنی اغراض کی، اپنے مقاصد کی بندگی کرواتا ہے، اور بے شمار آقاؤں کا یہ غلام ساری عمر اسی چکر میں پھنسا رہتا ہے کہ کس آقا کو خوش کرے اور کس کی ناراضگی سے بچے۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یخرجونہم من النور الی الظلمات، اور وہ انہیں روشنی سے تاریکیوں کی طرف کھینچ لے جاتے ہیں۔ اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، یہ آگ میں جانے والے لوگ ہیں جہاں یہ ہمیشہ رہیں گے۔